बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस ख़बर के साथ कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस आमिर पर मुश्तमिल एक बेंच ने तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए जस्टिस सेठ वक़ार जो चीफ़ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनके बुनियादी तौर पे तो उन्हीं के ख़िलाफ़ कुछ रिमार्क्स दिए थे 17 दिसंबर पिछले साल, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो ख़ुसूसी अदालत थी उसने जो फ़ैसला सुनाया था संगीन गद्दारी के मुकदमे में। तो उस फ़ैसला आने के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वफाकी वज़रा ने, उनमें थी मोहतरमा फ़रदौस आशिक अवान साहिबा, ये मावन ख़ुसूसी थी उस वक़्त इत्तलात व नशरियात की वज़ीर आज़म के लिए, और फ़रूग नसीम साहब थे और शहज़ाद अकबर साहब थे। इन्होंने ज़ाहिर है कि मतलब ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था ना कि इमरान ख़ान की जो काबीना है वो आधी से तो ज़्यादा मेरी काबीना है। अब फ़रूग नसीम साहब की किस्मत पर कुर्बान जाने को दिल चाहता है कि वो एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ के भी वकील थे और अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी वकील थे, और अल्ताफ़ हुसैन साहब वो हैं जिनके मुतल्लिक हम अब कह लें कि हमारे जो अदारे हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी कि वो फंडिंग लेते थे भारत से, और भारत जो है वो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। नो डाउट करता होगा, लेकिन फ़रूग नसीम साहब जो हैं वो उनको नेल्सन मंडेला कहा करते थे, और उन्हीं के टिकट पे वो सेनेटर भी मुंतखब हुए थे। और फिर वो मतलब और भी बहुत अहम मुकदमात में वकील हुए बड़ी शख्सियात के, और किसी दिल जले ने कहा था कि जी के चलें वो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो राह से पैसे लेते थे, लेकिन उनको प्रमोट या उनकी जो सियासी वलादत है वो तो जनरल ज़िया-उल-हक़ के हाथों हुई, और परवेज़ मुशर्रफ साहब उनको सपोर्ट करते रहे, ना सिर्फ उनको, उनकी पार्टी को, और अब हमें पता चल रहा है कि जी के वो राह के भी एजेंट थे। बहरहाल ये दिल जलों की बातें हैं, और दिल जले जो होते हैं वो दिल का साड़ तो निकाल देते हैं और उसके बाद मुसीबत हम जैसों के लिए बन जाती है। खैर, ये एक तरफ का मामला है। दूसरी तरफ का मामला ये है कि पैरा 66 था ख़ुसूसी अदालत का, जिसमें सेठ वक़ार ने कहा था कि यार कि अगर परवेज़ मुशर्रफ इस अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद से पहले अगर इंतकाल कर जाएँ तो उनकी जो बॉडी है उसको डी चौक पर लटकाया जाए। तो ज़ाहिर है कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की काबीना, आधी से ज़्यादा काबीना तो इमरान ख़ान साहब की काबीना है, तो उनको तो नहीं अच्छा लगा होगा, और तो उन्होंने फिर जो कुछ कहा वो जो आप कह लें कि खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल जो है उसको बुरा लगा, और उन्होंने कह लें कि वकला तंजीमें को बुरा लगा, और भी कुछ तंजीमें होंगी बहरहाल, लेकिन जो फ्रंट पे आई वो यही थी बार कौंसिल। तो उन्होंने ये जो वफाकी वज़रा और मशीर हैं इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। आज उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कार्रवाई हुई, और आमिर नाम के ही एक डिप्टी अटार्नी जनरल ने उन्होंने कहा जी कि हम मुल्ज़मान जो हैं वो उनकी तरफ से पेश होंगे और दलाइल देंगे। तो जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि आप 100 दफ़ा दीजिएगा दलाइल, आप दलाइल देने के लिए ही तो आए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जिन पर इल्ज़ाम है अदालत की तौहीन करने का, हम उनको भी सुनना चाहते हैं, उनको ज़ाती तौर पर पेश होना पड़ेगा। तो अगली समात डेट इन ऑफिस है, तो अगली समात के ऊपर मोहतरमा फ़रदौस आशिक अवान साहिबा, फ़रूग नसीम साहब, शहज़ाद अकबर साहब, और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। उनको जाना पड़ेगा अदालत, और अदालत जाके उनको बताना पड़ेगा कि वो जज्बाती क्यों हो गए थे। जज्बाती होना बनता है जी, जिन्ना दा खाओ उन्ना दे गुण भी गाओ, ये हमारे पंजाबी की एक मुहावरा है कि जिन्ना दा खाओगे उन्ना दे गुण नहीं गाओगे तो फिर तुहानू कुछ नहीं। देखे ना, अब ये फ़रदौस आशिक अवान साहिबा बेआबरू, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले वाला मामला हुआ था इनके साथ, कि आज़म स्वाति नहीं, वो आज़म ख़ान साहब जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने जनाब इनको वो कहते हैं कि क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में कि वापसी का रास्ता दिखाया, उनके साथ इनको फड्डा महंगा पड़ा।
لیکن وہ آنے والے تھی خاتون، وہ جن کی کہہ لیں کہ جو ان کے مہربان اس حکومت کے اندر موجود ہیں اور جو انتظامیہ میں موجود ہیں، ان مہربانوں نے مہربانی کی، وہ آ گئیں اقتدار میں۔ پھر چلیں، وہ پورٹ فولیو تو جو وزیر اعظم کی مشیر کا تھا وہ نہیں تھا، وہ پنجاب کی مشیر ہو گئیں، چیف منسٹر کی۔ تو خیر وہ اب ان کے قد کاٹ کا، شبلی فراز صاحب بیچارے جو ہیں وہ کسی کی جتنی مرضی بھی بے عزتی کرنا چاہیں تو وہ لگتا یوں ہی ہے کہ وہ کسی کی عزت ہی کر رہے ہیں۔ خون جوش مارتا ہے، اور خون ان کی رگوں میں جو دوڑ رہا ہے وہ احمد فراز صاحب کا دوڑ رہا ہے۔ اب شبلی فراز صاحب کتنے بھی بدتمیز ہو جائیں تو وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ سے زیادہ ووکل اور بلنٹ نہیں ہو سکتے۔ تو ان کی ساری چھلانگیں ایک طرف، اور محترمہ فردوس عاشق اوان کی جو ایک معنی خیز مسکراہٹ ہے وہ ایک طرف، تو جو بینڈ وہ بجا لیتی ہیں اپوزیشن کا، اور عمران خان صاحب کی اور ان لوگوں کی نفرت جو اپوزیشن کے ساتھ نفرت کرنے والے ہیں، ان کی نفرت جتنی وہ اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتی ہیں اپنے میرے جیسے پنجابی لب و لہجے کے اندر، اور وہ کہتے ہیں نا وہ تنی کپڑی آگ لگا دیتی ہیں اپنے جو ہدف ہوتا ہے اس کو۔ تو بہرحال انہوں نے سمجھا کہ یار کہ اب ان کی نظر میں تو دیکھیں نا کہ جن کا وہ کھاتی ہیں ان کی نظر میں تو بس وہی ہے نا، عمران خان صاحب ہی ہیں، باقی اور کون ہے؟ یا پھر وہ جن کو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، پرویز مشرف صاحب کو وہ کسی دور تک سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے، اور اس نے پاکستان کی نہ صرف فوج کو ملون کیا ہے بلکہ پاکستان کے دیگر اداروں کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے، تو وہ خلاف ہوا کرتے تھے۔ اچھے دنوں کی بات ہے، یا ان کی کم سنی وہ جب وہ سیاسی اعتبار سے بالغ نہیں تھے، یہ تب کے دنوں کی بات ہے۔ تو لیکن اب وہ تو پرویز مشرف صاحب کی کیا کہ دم بھرتے ہیں، اور کیوں نہ بھریں، ان کو بھرنا پڑتا ہے، ورنہ تو پھر ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ ان میں اور نواز شریف میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو وہ اس فرق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان کے جو مشیر ہیں، ان کے وزیر ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے باس کی کیا مجبوریاں ہیں، اور ان کی محبتیں کیا ہیں، ان کی چاہتیں کیا ہیں، ان کی نفرتیں کیا ہیں، تو وہ اسی جو پیرامیٹرز ہیں اسی میں کھیلتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اور بھی ادارے ہیں۔ پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، اور جس کو وہ بلڈوز کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور جس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ پاکستان کا جو سب سے سپریم ادارہ ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، لیکن اس کو اس کی توقیر مل ہی نہیں سکی آج تک۔ وہ کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس نہ کوئی توپ ہوتی ہے، نہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی ڈنڈا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر اس کی عزت وزیر اعظم نے نہیں کرانی یا انتظامیہ نے نہیں کرانی تو پھر ظاہر ہے کہ یہی کچھ ہوگا۔ تو بہرحال ایک ادارہ پاکستان میں عدلیہ بھی ہے۔ اچھا، عدلیہ والے معاملات جو ہیں کہ عدلیہ کے اوپر مطلب جو دل جلے ہیں، یا جو پاکستان کے دستور اور جمہور کی بات کرتے ہیں، ان کا وہ جو ایک لو اور ہیٹ والا ریلیشن ہے کہ جب عدلیہ کوئی اچھا کام کرتی ہے اور وہ بلنٹ فیصلے کوئی دیتی ہے تو جو پاکستان کے جمہور پسند قسم کے لوگ ہیں وہ اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ تھوڑا سی گڑبڑ کرتی ہے، جس طرح ایک جج والے کیس میں، قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک گڑبڑ ہوئی، جو ان کی اہلیہ کی جو انکوائری ہے وہ انہوں نے FBR کو بھیجی، یہ نہیں بھیجنی چاہیے تھی، تو پھر ناقدین جو ہوتے ہیں وہ پھر تنقید بھی کرتے ہیں۔ لیکن عدلیہ کا ہمارے آج کی عدلیہ کا نہیں، مجموعی طور پر ہماری عدلیہ کا کردار تھوڑا سا عجیب و غریب ہی تھا، اور اس میں اب ظاہر ہے کہ اب ماضی میں رہ کے تو آپ آج زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ماضی کو ہی آپ نے ماضی کے ساتھ ہی بندھے رہنا ہے، ماضی صرف سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور ماضی کے تانے نہیں دیے جاتے بلکہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی عدلیہ کا ماضی اگر تھا اس طرح کا، یا کہ جی وہ جسٹس منیر والا، جسٹس ارشاد حسن خان کو تو بذات خود میں نے بطور کورٹ رپورٹر بھگتا ہوا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے سازش کی جسٹس سعید الزمان صدیقی کے خلاف، اور کس طرح انہوں نے ایک فل کورٹ کی جو مشاورتی ایک اجلاس تھا اس کی کس طرح کر کے انہوں نے خبر لیک کی،
اور پھر کس طرح وہ سازش کر کے چیف جسٹس بنے، اور پھر کس طرح انہوں نے ظفر علی شاہ کیس میں 3 سال کی مہلت دی، اور 3 سال کی مہلت کے دوران آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا جو ان کے والد صاحب کو بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہم نے دور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے، دماغ سے، دل سے، کانوں سے، حواس خمسہ سے اس دور کو آبزرو کیا ہوا ہے، اور دیکھے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنا ایمان جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے کے لیے بیچتے ہیں، اور کس طرح ایک چھوٹے سے اختیار اور چھوٹی سی کرسی کے لیے اپنا دین، امان اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سارے معجزے ہم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، اعلیٰ عدلیہ میں ہوتے دیکھے ہیں، لیکن اب عدلیہ خود وہ کہہ چکی ہے، وہ جو کراچی سندھ بار کونسل کا کیس تھا کہ ہم نے ماضی میں بڑے پٹھے کام کیے ہوئے ہیں اور معافی مانگ چکے ہیں وہ اپنے ہر کام کے اوپر، تو لہٰذا ہمارا اب یہی فرض بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کر دیا تو ویری گڈ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو یعنی کہہ لیں کہ جو صرف سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ادارہ صرف ایک ہی ہے، ایک تو وہ زیادتی نہ صرف اداروں کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جو انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف، اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ان 3 بندوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی، وہ اب اگلی پیشی پہ جا کے اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیا اس پہ قائم رہتے ہیں یا پھر معافی مانگتے ہیں؟ اور معافی مانگ لینا مطلب یہ کہ عدالتیں ان کے لیے لینیٹ ویو لیتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک لمٹ بھی ہوتی ہے، کریکٹر بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، تو لینیٹ ویو ضرور لینا چاہیے عدالتوں کو، لیکن تھوڑا سا کچھ براڈ پرسپیکٹو میں بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پکڑ کے پھائے لگا دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ مطلب ذرا پوچھے تو صحیح کہ یار کہ ایڈی وی کی آخر آ گئی۔ بہرحال یہ عدلیہ کا اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ تو فیصلہ اس نے کرنا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر تو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تو پھر یہ شوشے لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔ میں پیشگی معذرت کر لیتا ہوں اپنے ان الفاظ کے اوپر، کیونکہ ہم جیسے ماڑی پھنس جاتے ہیں، اور جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں، فردوس عاشق اوان صاحبہ جیسے لوگ جن کے مہربان ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں اور ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے یہ بات کر دی، معافی چاہتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔